جب ڈی این اے ہی جھوٹ بول دے تو ماں کو کیسے اپنی جائز اولاد ثابت کرنا پڑی۔ ماں ڈپریشن میں چلی گئی، بہت پریشان ہو گئی کیونکہ اس نے اپنے بچوں کو جنم دیا تھا، لیکن عدالت نے اس کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا کہ یہ دھوکہ کر رہی ہے، اس سے بچے بھی چھین لیے جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سب سے پہلے کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر۔ ڈی این اے ایک ایسا ٹیسٹ ہے جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ بچہ اس کا ہے یا نہیں ہے۔ یہ ایک جینون ٹیسٹ ہے جس کو عدالتوں کے اندر بھی ایک مضبوط ٹیسٹ مانا جاتا ہے۔ ایسا ہی کچھ ہوا اس لیڈی کے ساتھ جس نے اپنے بچوں کو جنم تو دیا، لیکن ڈی این اے کی رپورٹ کے مطابق وہ اپنے بچوں کی ماں ثابت نہ ہو سکی، اور اس کو اپنی ماں یعنی کہ جو حقیقی ماں تھی اس کو اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے کیا کچھ کرنا پڑا، یہ اس ولاگ میں بتانے جا رہی ہوں۔ ایک عورت تھی، اس کی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ڈیورس ہوگی اور بچوں کے خرچے کے لیے اس نے کیس کیا عدالت کے اندر۔ باپ بچوں کا خرچہ دے گا، اس کے لیے عدالت نے ڈی این اے رپورٹ کروانے کا فیصلہ کیا۔ یہ ان کا ایک اپنا قانون تھا۔ جب ڈی این اے رپورٹ کروائی گئی تو اس کے اندر باپ تو تھا جینون، لیکن ماں جو تھی وہ جینون ثابت نہ ہو سکی۔ اس واقعے کے اندر جو عورت تھی وہ ماں صحیح ثابت نہ ہو سکی۔ عدالت نے ماں کو گرفتار کرنے کا حکم دیا اور اس سے بچے چھیننے کا بھی حکم دیا، اور کہا کہ اس کو گرفتار کر لیا جائے اور اس کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے، کیونکہ اس نے بچے اغوا کیے ہیں اور اس کے اپنے حقیقی بچے نہیں ہیں۔ جس پر وہ چیخ چیخ کر عدالت کے اندر کہہ رہی تھی کہ یہ میرے بچے ہیں، میں نے ان کو جنم دیا ہے، میں نے سایا، میرے 2 بچے ہیں، لیکن عدالت نے ایک بھی نہیں سنی۔ اور اسی وقت اس نے یہ بھی شور مچایا کہ میں دوبارہ سے پھر پریگننٹ ہوں، تیسرے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ اس بار عدالت نے یہ فیصلہ کیا، اس بار جو پیدائش ہے وہ قانون کے دائرے میں کروائی جائے گی۔ جب وہ وقت آیا، ڈلیوری کا ٹائم آیا، تو ہاسپٹل کے اندر سیکیورٹی کو سخت کیا گیا، جہاں پہ ڈاکٹرز، نرسز اور پولیس آفیسرز بھی موجود تھے کہ کہیں بھی کسی کو بھنک نہ لگے کہ یہ پریگننٹ ہے اور اس کی آج ڈلیوری کا ٹائم آ گیا۔ بڑی سخت سیکیورٹی کے اندر ایک روم کے اندر ہاسپٹل کے اندر ہی ڈلیوری ہوئی، اور ڈلیوری کے فوراً بعد ماں اور بچے کے خون کے نمونے لیے گئے جن کو ٹیسٹ کے لیے بھیج دیا گیا۔ جب ڈی این اے کی رپورٹ آئی تو عدالت کے اندر سناٹا چھا گیا، کیونکہ جو رپورٹ آئی اس بار بھی لیڈیا جو تھی وہ اپنے بچے کی ماں ثابت نہ ہوئی۔ لیکن یہ کیسے ممکن تھا کہ اتنی سخت سیکیورٹی کے اندر جو ہے اس کی ڈلیوری کروائی گئی اور ڈی این اے کی رپورٹ جو ہے اس کے مطابق وہ ماں نہیں ہے۔ ڈی این اے کی رپورٹ کو بڑا مضبوط مانا جاتا ہے اور اسی سے ہی جو ہے مجرم پکڑے جاتے ہیں اور لوگ بے گناہ جو ہوتے ہیں وہ آزاد ہو جاتے ہیں، جو صحیح مجرم ہوتے ہیں ان کو پکڑا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پہ ماہرین کو سوچنے پر مجبور کر دیا اس ڈی این اے رپورٹ نے۔ ماہرین کے ہاتھ ایک صحیح خبر لگی، خون کے اندر ہی ایک نام ہے جس کا نام ہے خیمرین کہتے ہیں۔ جب لیڈیا جو تھی اپنی والدہ کے پیٹ میں تھی تو یہ جڑواں تھی، تو اس وقت ان کے اندر یعنی کہ 2 جو تھے ڈی این اے تھے، جس کے اندر ایک تو اس کا ڈی این اے خون کے اندر تھا اور دوسرا تولیدی نظام کے اندر۔ جب خون کے نمونے لیے گئے بچوں کے ڈی این اے کے لیے تو وہ اس کا خون ٹیسٹ کیا گیا تھا، اس کا تولیدی نظام جو تھا اس سے خون کا نمونہ نہیں لیا گیا۔ جب دوسرے حصے کا تولیدی نظام سے اس کا خون کا ٹیسٹ کیا گیا تو وہاں پہ وہ 3 بچوں کی ماں جو تھی وہ ثابت ہو گئی۔ یہ ثابت ہو گیا کہ یہ اس کے 3 ہی جینون بچے ہیں اور یہ جھوٹ نہیں بول رہی، اس نے بچے کہیں سے اغوا نہیں کیے اور یہ ان کی ماں ہے۔ جس پر ایک دم سے عدالت کے اندر کیا پولیس آفیسر کیا سارے جو تھے وہ پریشان ہو گئے۔ وہاں پر عدالت نے پھر لیڈیا کو جو ہے وہ بے گناہ ثابت کیا اور اس کے بچوں کو بھی اس کے حوالے کر دیا، اور اس پر لگے جو الزام تھے وہ سارے جو تھے بے بنیاد اور اس کو بے گناہ ثابت کر دیا۔ لیکن یہاں پہ اس کے جو ہسبینڈ تھے اس کو انہوں نے پابند بھی کیا کہ وہ بچوں کا خرچہ بھی دے گا، لیکن جو لیڈیا تھی اس کے اوپر جس بدنامی کا اس کو سامنا کرنا پڑا، جس کی وجہ سے اس کی بدنامی ہوئی کہ یہ بچوں کی ماں نہیں ہے، اس نے اغوا کیے ہیں، وہ ڈپریشن اور جو 9 مہینے اس کے ڈپریشن میں گزرے اس کا کون ذمہ دار تھا؟ اس واقعے کو آج بھی دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیز کے اندر پڑھایا جاتا ہے اور یہ بتایا بھی جاتا ہے کہ سائنس نے بھلے
جتنی بھی ترقی کر لی ہو، سائنس جتنی بھی بڑی ہو گئی ہو، لیکن قدرت کے آگے کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ قدرت کو دیکھ کر قرآن سے ہی سائنس کو لوگوں نے سیکھا ہے، اور قرآن میں ہر چیز کا زندگی گزارنے کا حل ہے، سلوشن موجود ہے۔ تو سائنس جتنی بھی بڑی مرضی ترقی کر لے، لیکن قدرت کے آگے تو کچھ بھی نہیں۔ اور آج بھی عدالتوں کے فیصلے اگر سائنس کے مطابق ہی کیے جائیں تو پھر کئی سارے فیصلے جو ہیں وہ غلط بھی ثابت ہو جاتے ہیں، اور کئی بے گناہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کو پھانسی بھی دے دی جاتی ہے۔ اور اگر ڈی این اے کے اوپر ہی آ کر سارا نظام انحصار ہو جائے تو ڈی این اے کی رپورٹ بھی کبھی کبھار جھوٹ بول دیتی ہے۔ جو خمرین کا ایک تولیدی نظام کے اندر 2 ڈی این اے ہونا، اس کے اندر تو صرف خون کے ہی نمونے لیے جاتے ہیں، اگر وہی جھوٹ بول دیں تو اس کا مطلب ایک بے گناہ انسان کے اوپر بڑے الزام بھی لگ سکتے ہیں، اور اس کو معاشرے کے سامنے بدنامی کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور وہ ڈپریشن میں بھی جا سکتا ہے، ایون کہ اس کی جان بھی جا سکتی ہے۔ تو یہاں پہ سائنس جو ہے وہ فیل ہو چکی ہے۔ جہاں پر سائنس فیل ہوتی ہے وہاں پہ قدرت جاگتی ہے۔ تو کبھی بھی ڈی این اے کی رپورٹ جو ہے اس کے اوپر 100% لوگ جو ہے وہ اعتبار کرتے ہیں، اور اس کو ایک مضبوط رپورٹ بھی مانا جاتا ہے، لیکن کچھ جگہ پہ آ کر دیکھ لیں انسان کے اندر ہی 2 ڈی این اے ہو جائیں، یہ بھی ایک قدرت کا ایک کمال ہے کہ لیڈیا جو تھی یہ اپنی والدہ کے پیٹ کے اندر تھی، تو جب اس کے اندر یہ جڑواں تھی تو وہ جینز جو تھا اس کے اندر شامل ہو گیا، اور جب یہ ابتدائی دنوں میں تھا، جب اس کی پیدائش ہوئی اپنی والدہ کے ساتھ، تو وہ پھر اس کا جو ہے تولیدی نظام کے اندر اس کے 2 ڈی این اے تھے۔ تو بچوں کا نمونہ لینے کے لیے اس کا خون کا ٹیسٹ کیا جاتا تھا، اس کے تولیدی نظام میں دوسرے حصے سے ٹیسٹ نہیں کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے اس نے 9 مہینے بدنامی بھی سہی کہ یہ بچہ پتہ نہیں کس کا، اور پھر اتنی سخت سیکیورٹی کے اندر اس کے اپنے بچے کو جو ہے وہ جنم دینا پڑا۔ یہ بھی اس کے لیے ایک بڑا مشکل پروسیس تھا۔ جنم ہونے کے فوراً بعد ٹیسٹ کے بعد رپورٹ جب آئی تو عدالت بھی وہاں پہ خاموش ہو گئی، سناٹا چھا گیا تھا۔ تو کچھ جگہوں پہ سناٹے چھا جاتے ہیں، کیونکہ سب سے بڑی ذات جو ہے وہ رب کی ہے، اور رب سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر۔ اور یہ سائنس یہ سب کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ رب نے پیدا کیا ہے۔ جتنی مرضی ہم ترقی کر لیں، جو کچھ بھی کر لیں، رب نے کن کہنا ہے تو فیکون ہو جاتا ہے۔ آپ اس بارے میں کیا کہیں گے ضرور بتائیے گا۔ جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔